خوبصورت اور نورانی چہرہ عطا فرمایا، چلنے کے لیے پیر دیے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائیں۔ تو جب انسان نے دنیا کی ہر ایک چیز اپنے کسی مقصد کے لیے بنائی، تو جس خالق نے انسان کی تخلیق اتنے بہترین طریقے سے اور اتنے نورانی انداز میں انسان کی تخلیق فرمائی، تو اس کا بھی ایک مقصد ہوگا، اس کا بھی کوئی ارادہ ہوگا کہ اس نے انسان کو کس مقصد اور کس ارادے کے تحت پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے اس نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق اور انسان کے پیدا ہونے کا مقصد، اس کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کے احکام کی بجا آوری کرے، جو جن احکام کا اس نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہے۔ یہ انسان کی پیدا کرنے کی ایک انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب بطور نام کے ہی مسلمان ہونے کے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہے۔ اگر اس کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، شیطان اس کو برگلا دے، شیطان اس کو گناہ کی طرف مائل کر دے، تو اس نے ایک طریقہ دیا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور اس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور توبہ کے تعلق سے توبہ کا جو معنی آتا ہے وہ رجوع کرنا، یعنی جب انسان کسی راستے پر چلتے ہوئے، انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے، اس پر سیر کرتے ہوئے جب بھٹک جائے، جب شیطان اس کو دوسرے راستے پر پھیر دے، تو اپنے اس راستے سے رجوع کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دل کے ساتھ شرمندہ ہو اور زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور سچی اور پکی توبہ کرے۔ اور توبہ کیسی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان اپنے برے کاموں سے توبہ کرے، اپنے برے کاموں سے توبہ کرے، جو اس نے برے کام کیے ہیں ان سے رجوع کرے، ان سے پھر جائے، ان سے پلٹ جائے اور دوبارہ کبھی ان کاموں کو نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس پر شرمندہ ہو، شرمسار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرے۔ اور تیسرا قول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، بندے نے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمسار ہو، اس پر وہ شرمندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پھرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جیسا کہ ایک بار جب تھن سے دودھ نکل آتا ہے تو دوبارہ تھن کے اندر واپس نہیں جاتا، ایسی توبہ کرے۔ اور جیسا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس کی جب تک کہ اس پر نزع طاری نہ ہو، جب تک کہ اس پر موت کا وقت نہ آئے، وہ ان کا مشاہدہ نہ کر لے جو چیزیں موت کے وقت نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی کاموں میں برکت دیتا ہے اور اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنبھال دیتا ہے اور اس کی مرادوں کو اور تمناؤں کو پوری فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے شراب کی ایک بوتل خریدی، شراب پینے کے ارادے سے شراب کی ایک بوتل خریدی اور جانے لگا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ وہ آدمی شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا کہ سامنے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت عمر آ رہے تھے، کون عمر کہ جن کے جلال کا یہ عالم تھا کہ زمین ہلتی تھی تو زمین کے اوپر آپ کوڑے مارتے تھے، کیا زمین کیا عمر نے تیری پشت کے اوپر عدل نہیں کیا کہ تو ہلتی ہے؟ تو زمین رک جاتی تھی۔ جب ایک بستی کے اندر آگ لگ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور آگ کو دکھا دینا، آگ بجھ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا لے جایا گیا تو آگ کو دکھایا گیا، وہ آگ بجھ گئی۔ جب دریا نیل چلنے سے رک گیا تو اس کے دستور کے مطابق جب ایک لڑکی کو اس کے اندر ذبح کیا جاتا تھا پھر وہ دریا چلتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے پاس خط بھیجا کہ دریا نیل بہنے سے رک گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور خط پر لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ خط دریا کے پاس پہنچا تو دریا بہنے لگا، وہ آج تک دریا بہتا ہے۔ جی بے شک۔ جن کے جلال کا یہ عالم تھا تو وہ آدمی نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا، دل کانپنے لگا، اور اس نے اپنے دل کے اندر توبہ کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج مجھے تو عمر سے بچا لے، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ بے شک۔ اے اللہ تو آج عمر سے بچا لے، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ یہ دل کے اندر وہ ارادہ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری بوتل کے اندر کیا ہے؟ تیری بوتل کے اندر کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کے اندر سرکہ ہے، اس بوتل کے اندر سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اگر سرکہ ہے تو دکھا۔ تو جب بوتل کے اندر دیکھا تو تھی تو شراب، اس نے خریدی تو شراب تھی، لیکن جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوتل دکھائی تو اس کے اندر سرکہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا اور اس کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب سے اور ان کے غصے سے بچا لیا، جی بے شک۔ اور اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس کی توبہ کا نتیجہ بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیا اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ جی بے شک۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں مجمع کے اندر ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ تم سے بہت پہلے ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کا قتل کیا تھا اس نے، اور وہ توبہ کے ارادے سے نکلا۔ اس نے پتہ پوچھا، اس نے کسی ایسے شخص کا پتہ پوچھا کہ جس کے ذریعے سے اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس کو ایک عابد کا پتہ بتایا گیا، تو وہ اس علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محفل میں ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس نے توبہ کا ارادہ کیا۔ توبہ کے ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے ایک ایسے آدمی کا پتہ پوچھا کہ جس کے ذریعے سے اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس کو ایک عابد کا پتہ بتایا۔ وہ عابد کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ تو نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، تیری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد پھر بھی اس نے اپنی تلاش کو جاری رکھا۔ پھر اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا کہ اس عالم کے پاس جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی کی طرف چلے جا، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کی عبادت کرتے ہوں گے، تو ان کے پاس جا اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اپنے رب کو یاد کر، اس کا ذکر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو ان کے وسیلے سے قبول فرما لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے پاس جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر اور اس کو یاد کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور سن کے اپنی بستی کی طرف مت لوٹنا، کیونکہ تیرا علاقہ جو ہے برا علاقہ ہے، تیری بستی جو ہے وہ بری بستی ہے، اپنی بستی کی طرف مت جانا، انہی کے پاس رہنا۔ وہ آدمی ان لوگوں کے راستے پر چلا توبہ کے ارادے سے، دل کے اندر توبہ کا ارادہ تھا، اور ان اللہ کے بندوں کے پاس جا رہا تھا اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے۔ تو کچھ ہی دور چلا تھا کہ راستے میں انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا راستے میں ہی، کہ عذاب کے فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو جنت میں لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، تو عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا زندگی میں، اس کے اوپر ہمارا حق ہے، کیونکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے، اس نے پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کبھی اپنے رب کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے اوپر ہمارا حق ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ جنتی ہے۔ دونوں کے اندر جب جھگڑا ہوا تو ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا اور ان دونوں نے اس کو اپنا فیصل بنا لیا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپو، جس راستے کو اس نے طے کیا ہے اور جو راستہ رہ گیا ہے، دونوں راستوں کو ناپو، جس راستے پر جس کا راستہ کم ہو اسی پر اس کا حق ہے۔ دونوں کو راستہ ناپا گیا، جب دونوں طرف کا راستہ ناپا گیا تو جس راستے سے وہ آ رہا تھا وہ سے ایک بالشت زیادہ تھا، اور جس راستے پر جا رہا تھا وہ ایک بالشت کم تھا۔ تو جو راستہ کم بچا تھا
جو راستہ نیک بندوں کی طرف کم بچا تھا تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو لے لیا اور جنت کی طرف لے گئے سبحان اللہ اور اس کے سبحان اوپر قبضہ کر لیا۔ بے شک ان واقعات سے اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے اور پکے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بے شک اور اس کو دنیا کے اندر بھی اجر دیتا ہے اور قیامت کے اندر بھی اس کو اجر دے گا، حشر کے دن بھی حشر کے میدان میں اس کو اجر دے گا۔ بے شک تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر عمل کریں اور جو احکام اس نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کو اوپر چلیں اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں، ان سے روکے رہیں، اور شیطان کے برگلانے سے اس کے بہکانے سے اگر کوئی بہک جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے گناہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بے شک عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، جی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر عمل کرنے